السلام علیکم. میرا نام خدیجہ خلیق ہے اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. میری آج کی ویڈیو میری پریویس ویڈیو کی کنٹینیوشن میں ہے. لاسٹ ویڈیو میں نے ڈسکس کیا اسکرین ایڈکشن کیا ہے, کیسے پیدا ہوتی ہے اور اسپیسیفکلی بچوں پر اس کے اثرات کا ذکر کیا. آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اسکرین ایڈکشن کا شکار ہو گئے ہیں, ہمارا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے یا ہم اسکرین ایڈکشن کے لیے پرون ہیں, تو ہم اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں. پیرنٹس ایسے کیا اقدامات لے سکتے ہیں جس سے وہ بچوں کا اسکرین ٹائم مینیج کر سکیں, اور ٹیکنوفیرنس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ٹیکنوفیرنس کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کا ایسا غیر ضروری استعمال جو ہماری زندگی کے تمام اہم پہلوؤں پر برے اثرات مرتب کرے. اگر اسپیسیفکلی میں موبائل کے بارے میں بات کروں, وہ اس لیے کہ یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ہر گھر میں ہے. اگر 5 افراد ہیں تو ان 5 کے پاس موبائل ہے اور وہ کہنے کو ایک کمرے میں موجود ہیں, لیکن سب اپنے اپنے موبائل پہ مصروف ہیں. گھر میں اگر کسی کی کوئی ضرورت ہے, کوئی بیمار ہے, تو ہم ایک دوسرے کی نیڈ سے بے نیاز ہو گئے. یہ ٹیکنالوجی کا غیر ضروری استعمال ہے. اب اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ٹیکنوفیرنس کا بچے نوٹس نہیں کرتے, تو ایسا نہیں ہے. ریسرچز کے اکارڈنگ 50% بچے رپورٹ کرتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے درمیان موجود ہوتے ہوئے بھی ہمارے درمیان موجود نہیں ہوتے. گویا ہم انہیں بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے ہماری بات توجہ سے نہیں سن رہے, بار بار موبائل چیک کرتے ہیں, ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں گفتگو کے دوران. ہمیں ایک بات بار بار دہرانی پڑتی ہے. یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پرسنالٹی گرومنگ گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. اپنے بچے کو گھر سے بتانا ہے اس کی ویلیو کیا ہے, وہ کتنا پریشیس ہے, وہ کتنا یونیک ہے, اس میں کتنی کوالٹیز ہیں. اگر والدین ہی ایک بچے کی بات کو اہمیت سے نہیں دے رہے یا اس کی بات توجہ سے نہیں سن رہے, تو بچے کو کیا میسج جا رہا ہے کہ یا تو میں فضول بات کر رہا ہوں, یا مجھے بات کرنی نہیں آتی, یا میں اتنا اہم نہیں ہوں. تو بچے کو آپ توجہ سے بات سنیں تاکہ اس کا کانفیڈنس شیٹر نہ ہو اور وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. ایک عام پیٹرن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ موبائل گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور موبائل کو ہر کمرے میں لے کے جا رہے ہیں. یعنی موبائل ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہوتا ہے. ایون بیڈ روم میں تکیے کے ساتھ پڑا ہوتا ہے اور بار بار موبائل چیک ہو رہا ہوتا ہے کہ اب کوئی نوٹیفیکیشن ہے, اب کوئی میسیج آیا ہے. اس کے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, یعنی میلاٹونن پروڈکشن جو کہ نیند کو لانے والا ہارمون ہے, وہ اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے, جس سے نیند جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہماری جب سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے تو ہماری زندگی کے اور ڈیلی ایکٹیویٹیز کے تمام معمولات جو ہیں ان پہ برے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو موبائل کو بیڈ روم میں ریچارج بھی نہ کریں. بیڈ روم باڈیز کو ریچارج کرنے کے لیے, موبائلز کو نہیں. میں تو یہ کہتی ہوں کہ ایک اسپیسیفک زون میں موبائل, ایک روم ایسا آپ بنا دیں جس میں موبائل یا کوئی بھی ٹیکنالوجی ہے وہاں پہ ریچارج ہو, بلکہ آپ اس کو استعمال بھی وہاں کریں. پہلی سجیشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ گھر میں انٹر ہوں تو گھر کی انٹرس میں اگر کوئی روم ہے, کوئی لابی ہے, وہاں پہ کوئی باسکٹ رکھ دیں اور سب اپنے موبائل یا کوئی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کوئی اور اگر آپ گیڈجٹ یوز کرتے ہیں تو اس کو وہاں پہ رکھ دیں, تاکہ ایٹ لیسٹ جب آپ گھر میں آئیں تو اس کو ہر جگہ لے کے نہ پھریں. دیکھیے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے ایڈکشن کو ڈیل کرنے کا, کہ اسلام میں جب شراب ممنوع قرار دی گئی تو یہ کہا کہ حکم آیا, یہ ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شراب کے برتن توڑ دو اور گھروں میں موجود جو شراب ہے اس کو بہا دو. گویا جب حرام قرار دے دیا جائے کسی چیز کو تو اس کو اپنے ایکسیس سے دور کریں. اسی طرح موبائل جو ہے, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ پرون ہو رہے ہیں, آپ کی ٹیمپٹیشن بہت زیادہ ہے اس کو استعمال کی, تو آپ اس کو اپنی ایکسیس سے دور کریں, اس کا کم سے کم استعمال کریں. سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا فری میلز پلان کریں. اب ہمارے معاشرے میں کھانے کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب ہم سب ایک دوسرے سے اپنی روٹین ڈسکس کرتے ہیں, کنیکشن اور بانڈ اسٹرانگ کرتے ہیں. اگر آپ کھانے کے دوران بار بار موبائل کو دیکھتے رہیں گے, چیک کرتے رہیں گے, تو ایک تو وہ کنیکشن جو ہے وہ ویک ہو جائے گا یا وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا. دوسرا, آپ کی جو کھانے کی چوائس ہے وہ ہیلدی نہیں ہوگی. اگر ڈائننگ ٹیبل پہ آپ کے برگر پڑا ہے اور سیلڈ پڑا ہے تو 90% چانس ہے کہ آپ برگر کو کھائیں گے, یعنی آپ کی کھانے کی جو چوائس ہے وہ ہیلدی نہیں ہوگی. اسی طرح جس طرح میں نے یہ کہا کہ والدین یا جو گھر میں بڑے ہیں وہ کھانے کو
جب کھانا کھا رہے ہوں تو موبائل کو استعمال نہ کریں. اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کو بھی کھانا کھلاتے ہوئے موبائل کا، کارٹون کا یا کسی بھی قسم کی اسکرین کا استعمال نہیں کروانا چاہیے. ایک پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ جو بچے کھانے میں تھوڑا تنگ کرتے ہیں تو والدین کہتے ہیں چلو ابھی یہ اسکرین استعمال کرا دیتی ہوں، کھانا کھانے کے بعد میں اس چیز کو مینیج کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. برین ایسوسیشن ڈیولپ کر لیتا ہے اور پھر اس چیز کو، اس سائیکل کو بریک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اس چیز کی وجہ سے، اس ہیبٹ کی وجہ سے ہم بچے کو اسکرین ایڈکشن کے لیے پرون کر رہے ہیں، خود سے ہم اس کو پرون کر رہے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اسکرین ٹائم کے رولز بنائیں. اب اسکرین ٹائم کے رولز میں یہ کہ اسکرین ٹائم کی لمٹ ہو، اسکرین کانٹینٹ کی لمٹ ہو. کتنا ٹائم آپ نے دیکھنا ہے اور کیا کانٹینٹ دیکھنا ہے. دیکھیں بچے، جو آپ بچوں کو کہتے ہیں اس سے زیادہ بچے وہ فالو کرتے ہیں جو وہ آپ کو کرتا دیکھتے ہیں. اس لیے اسکرین ٹائم رولز صرف بچوں کے نہ ہوں، پیرنٹس کے خود بھی ہوں. پیرنٹس یہ رولز خود بھی فالو کریں، بچوں کے ساتھ خود بیٹھ کے کانٹینٹ دیکھیں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ پرابلمٹک کانٹینٹ جو ہے وہ انیشیل لیول پہ جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. پھر اس کو مینیج کرنے کے لیے، اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ڈفرینٹ ایپس ہیں جس سے آپ بچوں کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو آپ مانیٹر کر سکتے ہیں. والدین اپنے اسکرین ٹائم کو اگر مینیج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے والدین موبائل کی اگر میں بات کروں تو ہوم اسکرین پہ صرف امپورٹنٹ ایپس رکھیں اور جو نوٹیفیکیشنز ہیں غیر ضروری ان کو آف کر دیں. تھرڈ پوائنٹ جو کہ بہت اہم ہے وہ یہ کہ جب آپ نے اسکرین ٹائم کے رولز بنا لیے تو اپنے اسکرین فری ٹائم کو مانیٹر کریں کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اس کو پرائیورٹائز کریں کہ اس میں کیا کر رہا ہوں یا مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر آج کل کی میں بات کروں تو آج کل ہم انڈور، کیونکہ ہم گھروں میں ہیں تو ہم انڈور ایکٹیویٹیز زیادہ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کے چیلنجز اور ایکسپیرینسز بچوں کو بتا سکتے ہیں. ڈفرینٹ گیمز جو ہیں وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں، شیئرڈ ہابیز جو ہیں وہ پلان کر سکتے ہیں، ان پہ کام کر سکتے ہیں، اچھی بکس پڑھ سکتے ہیں اور بچوں کی بات اسپیشلی سن سکتے ہیں. عام طور پہ ہم بچوں کی بات اتنی توجہ سے اور اتنی اہمیت دے کے نہیں سنتے، ہم اس کو سن سکتے ہیں. تو اس کو پرائیورٹائز کرنا اسکرین فری ٹائم کو، یہ بہت اہم ہے. بچوں کے فورتھ پوائنٹ جو کہ بہت اہم ہے کہ ہم یوزلی یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے بیہیویئر کو مینیج کرنا ہے یا ماڈیفائی کرنا ہے تو ہم ان کو اسکرین ٹائم ایز اے انسینٹیو دیتے ہیں. بچہ اگر کسی چیز میں ٹینٹرم شو کر رہا ہے تو ہم بچے کو کہتے ہیں دیکھو ابھی تم میری بات مان لو تو میں تمہیں تمہارا فیوریٹ ڈرامہ جو ہے وہ دکھاؤں گا یا فیوریٹ کارٹون تم دیکھ سکو گے، یا اگر تم 1 گھنٹہ اسکرین ٹائم لیتے ہو تو تم 2 آورس اسکرین ٹائم لے سکتے ہو. امیڈیٹ رسپانس آپ کو مل جائے گا، مطلب آپ کا بات بچہ فوراً مان لے گا، لیکن اسکرین کو دیکھنے کی ڈیزائر اس کے اندر بڑھتی چلی جائے گی جس کی وجہ سے وہ ایڈکشن کی طرف پرون ہو جائے گا اور اس سائیکل کو پھر توڑنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. تو اس کو آپ ابھی سے دیکھیں کہ آپ نے اسکرین ٹائم ایز اے انسینٹیو کبھی بھی نہیں دینا بچے کے بیہیویئر کو ماڈیفائی کرنا. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. دیکھیں مسلمان کا وقت ویسے ہی بہت قیمتی ہے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے ٹائم کو دیکھیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے. ویک میں کم از کم 2 days یا 1 دن ایسا بنائے جس میں کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجی کو استعمال نہ کریں. یہ بہت ہیلپ فل ہوگا آپ کو اسکرین ایڈکشن کی طرف جانے سے روکنے کے لیے. آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹیمپٹیشن آپ کی کتنی ہے، اس چیز کے لیے آپ کتنا ریزسٹ کر سکتے ہیں. اپنی ہیبٹس کو اچھی ہیبٹس کے ساتھ ریپلیس کریں، اپنے اوپر انویسٹ کریں. دیکھیں آج جب اپنے اوپر انویسٹ کریں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ کا فیوچر پروڈکٹیو ہوگا، خوبصورت ہوگا، جب آپ کا یہ پریزنٹ پاسٹ بنے گا تو اس میں گڈ میموریز ہوں گی، ریگریٹس نہیں ہوں گے، پروڈکٹیو ہوگا جو آپ کو خوش رکھنے میں ہیلپ فل ہوگا اور آپ کا فیوچر بھی خوبصورت ہوگا. تو یہ ریکمنڈیشن اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کو کافی مدد ملے گی اسکرین ایڈکشن یا اسکرین ٹائم کو مینیج کرنے میں، اور آپ بڑا پروڈکٹیو فیل کریں گے. اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. شکریہ.